وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، جو جنت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمینوں کے برابر، آسمانوں اور زمین کے برابر، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت۔ معمولی سی جگہ اگر جنت میں کسی کو مل گئی رہنے کے لیے، جنت میں سب سے کم جگہ جس کو ملے گی، یعنی اس کا مطلب وہ دنیا میں بہت کم دیندار ہوگا، جنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بہت کم جگہ ملے گی، سب سے کم، اور سب سے کم جگہ بھی جس کو ملے گی وہ اتنی ہوگی کہ ایک سائیڈ سے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے اور دوسرے سائیڈ پر اپنے چھوڑ تک جانا چاہے، جہاں تک اس کو جگہ ملی ہے وہاں تک جانا چاہے، اس آخری کنارے تک جانا چاہے، تو اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ 100 سال تک چلتا رہے، اور وہ گھوڑا 100 سال کے بعد جہاں رکے گا وہاں تک یہ اس آدمی کی جگہ ہوگی جو سب سے کم جگہ جس کو ملے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنے۔ مسارعت کہتے ہیں ریس لگانے کو، مسارعت کہتے ہیں دوڑنے کو، مسارعت کہتے ہیں دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اور یہاں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آگے بڑھنے کا حکم ہے، لیکن کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے میں اور جنت کو پانے میں، اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں جنت جیسے کام کرنا پڑیں گے۔ مرڈر کر کے جنت نہیں ملے گی، دھوکہ دے کر روزی کمانے میں جنت نہیں ملے گی، دکان پر بیٹھ کر دن بھر 3-5 کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، 100 کا مال 500 میں بیچتے رہو، کہتے رہو کہ اللہ کی قسم 50 روپے تو بچ رہے، کیا 50 روپے بھی ہم آپ سے نہیں کمائیں گے؟ تو کیا دن بھر یہ سب بہانے بازیاں کرتے رہو تو ایسے جنت نہیں ملے۔ آگے بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں آئے، فوراً اس نیکی کو اسی وقت کر جائیے، اس کو ٹال مٹول مت کیجیے۔ ابھی نیکی کا کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ فلاں غریب آدمی ہے، اچھا اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، اچھا یہ ہم 2000 روپے اس کو دیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کی، اب کر لی تو جلدی کرو، کیونکہ شام تک پتہ نہیں کون سے حالات پیش آ جائیں، اور شیطان بھی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں آپ کا ارادہ پلٹ نہ جائے، بدل نہ جائے۔ اگر بدل گیا تو پھر آپ اس نیک کام کو نہیں کر پائیں گے، بلکہ ابھی جو خیال آپ کے دماغ میں آیا ہے آپ اس کام کو ابھی کر گزریے، اور اس نیک کام کو کر کے آپ مغفرت کی طرف آگے بڑھ جائیے اور جنت کی طرف آگے بڑھ جائیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت بلال اقامت کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، سیدھے مصلی امامت پر جاتے ہیں، آپ کھڑے ہیں مصلی امامت پر، یا اقامت پوری ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں اقامت جیسی مکمل ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، استووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں صحیح کر لو۔ صحابہ ابھی صفیں درست ہی کر رہے تھے، ابھی ایک دوسرے سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا ہی رہے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یاد آ گئی اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔
غور کرنا، امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، آپ آگے بھی بڑھ چکے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے لٹ چکے ہیں، اقامت پوری ہوئی، آپ نے فرمایا صفیں درست کر لو، لیکن اچانک ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ نے صحابہ سے کہا رکو میں ابھی آ رہا ہوں، یہ کہہ کر آپ پھر مسجد چھوڑ کر حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، جس حجرے میں آپ رہتے تھے اس حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ، اے عائشہ، وہ سونے کی ایک ڈلی تھی، سونے کا ٹکڑا تھا، وہ جو کل آیا تھا صدقے کے لیے اور کل رات میں کوئی ضرورت مند نہیں ملا تھا، وہ میں نے رکھ دیا، وہ کہاں ہے وہ ٹکڑا؟ فرمایا وہ تو آپ کے تکیے کے نیچے ہے۔ نبی اکرم نے تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے سے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس ٹکڑے کو لے کر ایک قبیلے میں گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور پتا چلتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت مند کون انسان ہے، کون آدمی ہے، آپ نے پتہ لگایا، اور بہت جلدی پتہ لگانے کے بعد اس سونے کی ڈلی کو، سونے کے ٹکڑے کو آپ اس ضرورت مند کو پہنچا دیتے ہیں، اس ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اقامت چونکہ ہو چکی تھی، آپ نے اسی اقامت کی بنیاد پر اللہ اکبر کہہ کر پھر نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا چکے، جب آپ نے سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آج آپ نے؟ اقامت ہو چکی تھی، جماعت کھڑی تھی، ہم لوگ سب تیار تھے، آپ کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو نیتیں اپنی باندھنے والے تھے، ہم سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے، ہم سے بات کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ پلٹے، آپ نے فرمایا رک جائیے، پھر آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کس گاؤں سے آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ آ کر نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ آپ نے ایسا کون سا کام آپ کو پڑ گیا کہ نماز جیسی بڑی عبادت اور نماز جیسی اہم عبادت بھی آپ نے اس کام کے لیے چھوڑ دی، اور آپ اس کام سے فارغ ہو کر پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کل کچھ مال آیا تھا، اس میں سونے کا ایک ٹکڑا بھی تھا، میں نے مال کل غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، سونے کا ٹکڑا رہ گیا، میں نے سوچا رات لمبی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت مند رات کی تاریکی میں بھی آ جاتا ہے، میں اس ضرورت مند کے حوالے کر دوں گا، فجر تک کوئی نہیں آیا، پھر ابھی بھی میں نے دیکھا آپ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، ابھی بھی کوئی ضرورت مند نہیں ملا، جیسے ہی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سونے کے ٹکڑے کو سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو میں گیا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا، ضرورت مند تک پہنچا دیا، اور اب میں آیا۔ اب صحابہ کا سوال سنیے، اے اللہ کے رسول یہ کام تو نماز پڑھانے کے بعد بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو نماز پڑھانے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے، آپ نے فرمایا فجر میں جب یاد نہ رہا تو ظہر کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا، یا کوئی بھی نماز پڑھانے کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں اس حال میں میرا انتقال نہ ہو جائے، کوئی ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے چلائے، اس حال میں میں اللہ کے پاس جاؤں کہ جب اللہ سوال کرے تو مجھے اس کے جواب بھی کہنا پڑے۔ ہاں غریبوں کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا تھا جو میں دے نہیں پایا، غریبوں تک پہنچا نہیں پایا، اس لیے وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا، میں چاہتا تھا کہ جب میرے سامنے ملک الموت آئے تو میں بہت سی باتیں سوچوں، تو اس میں یہ بھی سوچوں کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا سونے کا
ٹکڑا رہ گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو تقسیم کر دو، یہ نہ بھول جاؤں، اس لیے کہ نماز کا پڑھانا تو میں بھولتا نہیں ہوں، ہاں صدقہ خیرات میں بھول سکتا ہوں کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے میں گیا اور پہلے میں نے یہ نیک کام کر دیا اور غریبوں تک ان کا حق جو تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں اور نماز پڑھایا ہوں، الحمدللہ اب میں ایسا ہوں کہ اگر میری روح بھی نکل جائے اور اللہ سوال کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں